اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہ اسکرین ہے اور اس کے اوپر میں نے ہارر سٹوری نکالی ہوئی ہے جو آپ کے لیے میں پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کے آگے یہ ویژول ٹریگر کروں گی اس کنگھے سے. تو شروع کرتے ہیں. تو جی کہانی کا عنوان ہے، کہانی کا نام ہے پچل بہری. آج سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی. آخر سعد پر وہ اثرات کیسے آئے، کہاں سے آئے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی. پرانا قبرستان. میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں. میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں. میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے. سعد کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر تھا. بے چین پرندے. تقریباً رات 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا. کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا جائے تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا تھا. قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. پرندے بے چینی میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اچانک کتے بھونکنا شروع ہو گئے جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو. سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا ہے. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا. سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے. انسانی ہڈیاں. سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا. اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی. سعد نے سوچا کہ رات کے وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا. بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا اور اب وہ عورت کے سامنے کھڑا ہے. سعد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے. اب انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آتی ہے. اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی. اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف. سعد اب یہ دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا. بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا. سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا. ناخن. صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا. میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا. بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے. اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی. وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں
गुजरते गए और फिर एक दिन साथ अपने कमरे से निकल कर गया। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशान थे। मैं साथ की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज आती है और साथ में उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ, और देखते ही देखते साथ की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। ये स्टोरी इतनी ही थी। इसको हम एज अ टेस्टर ये वीडियो में अपलोड कर देती हूँ कि आप लोगों को पसंद आती है या नहीं। और जिसने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टोरी टेलिंग ASMR की काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई हैं काफ़ी लोगों से। I mean 4-5 लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए हैं